سنن ابن ماجہ اور مشکات شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور کچھ دوسرے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر خواہ ناراض ہو رہا تھا اور طبیعت کی سختی کی وجہ سے بڑے سخت الفاظ کہہ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سن رہے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی صبر کے ساتھ سن رہے ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہے۔ جب بولنے والے نے حد کر دی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو جواب دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں خاموش کیا۔ پھر فرمایا کہ جب تم خاموش تھے، صبر کے ساتھ اس کی باتیں برداشت کر رہے تھے، تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری مدد کر رہا تھا۔ جب تمہارا صبر ختم ہوا اور تم نے چاہا کہ اس کو خاموش کرنے کے لیے میں اپنی زبان استعمال کروں، تو ایسے میں شیطان آ گیا تمہیں مزید گرمانے کے لیے اور اس شخص کو مزید بلوانے کے لیے، تو آگ جلانے کے لیے شیطان آ گیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، ابو بکر، تین چیزیں ایسی ہیں جو بالکل حق اور سچ ہوتی ہیں، تین باتیں، انہیں ہمیشہ حق اور سچ سمجھنا۔ دکھنے میں وہ کچھ ہے، حقیقت میں کچھ، دکھنے میں کچھ ہے، حقیقت میں کچھ۔ نمبر ایک، فرمایا کہ ایک شخص پہ ظلم ہو، اس کے ساتھ زیادتی ہو اور وہ اللہ کے لیے اس پر صبر کرے، اس ظالم کو معاف کر دے۔ دکھنے میں اگرچہ یہ بے غیرتی ہے، دکھنے میں اگرچہ یہ بے غیرتی ہے، الا اعز اللہ بہا نصرہ، اس صبر کی وجہ سے، اس معاف کرنے کی وجہ سے، دکھنے میں بے غیرت بننے کی وجہ سے اللہ اسے بے غیرت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت اور شان بڑھائے گا۔ فرمایا نمبر دو، ایک شخص اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے محلے والوں اور پڑوسیوں سے جوڑ رکھنے کے لیے اس نے اپنا مزاج ہدیہ دینے کا بنایا ہوا ہے، ہدیہ دیتا ہے، رشتہ داروں کو دیتا ہے، دوستوں کو دیتا ہے، اڑوس پڑوس کے لوگوں کو دیتا ہے۔ دکھنے میں یہ شخص اپنا مال ضائع کر رہا ہے، کم کر رہا ہے، دکھ اگرچہ یہ رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دوسروں سے جوڑ رکھتا ہے اللہ اسے کبھی فقیر نہیں بنائے گا بلکہ ہمیشہ اس کا مال بڑھتا رہے گا، اس کے مال میں بڑھنے کی طاقت پیدا ہوگی اور یہ خوب سے خوب اللہ مالدار اسے کرے گا۔ تیسرے نمبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے مانگنے کا مزاج بنایا، مانگنے کا، اس تصور کے ساتھ کہ مانگ مانگ کر میرا مال زیادہ ہو جائے گا۔ فرمایا کہ جو شخص مانگتا ہے، مانگنے کی وجہ سے دکھ یہ رہا ہے کہ اس کا مال بڑھ رہا ہے، لیکن اللہ اسے کبھی مالدار نہیں کرے گا، کبھی اللہ اس کے مال کو بڑھائے گا نہیں، ہمیشہ یہ دل کا بھی فقیر رہے گا اور مالی حالات کا بھی شکار رہے گا۔
اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی